ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اطاعت پر اپنے جان کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو گلے کے اندر روح اٹکی ہوئی ہے، تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے حیرت زدہ ہو گئے کہ اللہ کے حبیب کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، اللہ کے حبیب کے حدیث سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، علم مجتہدین کے باتوں سے ثابت ہے کہ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس اولاد سے والدین راضی ہوتے ہیں تو رب کائنات اس سے راضی، اللہ کے حبیب اس سے راضی، صحابہ اکرام اس سے راضی، تابعین اس سے راضی، علم مجتہدین اس سے راضی، بزرگان دین اس سے راضی، تمام لوگ اس سے راضی۔ اور اگر وہی اولاد سے اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے رب کائنات بھی ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، صحابہ اکرام ناراض ہوتے ہیں، علم مجتہدین ناراض ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ناراض ہوتے ہیں، تمام لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو ناراض نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے کا معاملہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل آپ کا بال بچہ آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، لیکن وہی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ کریں گے، غلط سلوک کریں گے، ان کے ساتھ جھڑکیں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں گے تو کل جب آپ کا بال بچہ آئے گا وہی آپ کے ساتھ ویسا کرے گا۔ یہ ایک دم حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں اپنے گاؤں کے اندر، آپ اپنے سماج، آپ کے ساتھ یہ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا کرتا تھا، یہ بھی اپنے باپ کو مارا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے باپ کو بوڑا کے اندر ڈال کر ندی کے اندر پھینک آیا تھا، اس طریقے کا وہ برتاؤ کیا تھا۔ تو جیسا آپ کیجیے گا کل آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اس لیے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اطاعت پر اپنے جان کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو گلے کے اندر روح اٹکی ہوئی ہے، تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ ہو رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن گلے کے اندر سے روح نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چند صحابہ نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ علقمہ کا روح پرواز نہیں کر رہا۔ جب اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پہ جاتے ہیں، جائزہ لگاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا اس کے والدین زندہ ہے، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اس کی والدہ زندہ ہے۔ اس بوڑھی ماں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ اے بوڑھی ماں بتا علقمہ کا تیرے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا برتاؤ تھا؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ علقمہ تو ماشاءاللہ فرض نماز کے پابند تھے، نفل نماز کے پابند تھے، فرض روزہ رکھتے تھے، فرض نفلی روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، تمام احکامات کو پورا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جو کمی تھی وہ کمی یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو میرے اوپر توجہ دیا کرتے تھے، یعنی میری بات کو نہیں مانتے تھے، اپنی بیوی کی بات کو زیادہ تر وہ مانا کرتے تے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ کو معاف فرما دو۔ اس بوڑھی عورت نے علقمہ کو معاف کرنے سے منع کر دیا، اس بوڑھی ماں نے حضرت علقمہ کو معاف کرنے سے منع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیا کہ اے بلال
جاؤ جنگل سے لکڑی اکٹھا کرو، جمع کرو، علقمہ کو اس کے اندر زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی ممتا جوش میں آیا، تڑپنے لگی اور کہے کیا میرے لفظ جگر کو، میرے نور نظر کو زندہ جلا دیا جائے گا؟ میں آپ کو اور جتنے بھی یہاں پر صحابہ اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ کو حاضر اور ناظر بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف فرما دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کا روح پرواز کر گیا۔ تو یہ ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ اس تمام واقعات سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو حقوق ہمارے ساتھ ہے، ایک اللہ کا حقوق ہے، ایک بندے کا حقوق ہے۔ اللہ کا حقوق ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ کرنا، تو یہ اللہ سے لگا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اندر آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد جو بندے کا حق ہے تو وہ بندہ ہی آپ کو معاف فرمائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے، اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ، آپ اپنے فیملی کے ساتھ اس کا جو حق ہے اگر ادا نہیں کر رہا تو وہ جب تک آپ کو نہیں معاف کرے گی تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو نہیں معاف کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، جب تک کہ آپ کے والدین آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے تب تک اللہ رب العزت بھی آپ کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کہ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پہلے کے ڈیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو بچہ ہے، جو ہمارا اولاد ہے، اس میں ہمارا کیا حق ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے حبیب جب ہم چند سامان لے کر آتا ہوں اور میں اپنے بچے سے مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے بچے کو جب بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس طریقے کا برتاؤ تم کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کو دیتا ہوں تو وہ سامان کو خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم بچہ تھا، جب تم چھوٹا تھا تو جب ان کے سامان یعنی تمہارے والدین کے جو بھی سامان تھا جب تم استعمال کرتے تھے اس کو توڑ دیتے تھے، پھوڑ دیتے تھے، لیکن تمہارے والدین تم پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے جو یہ مسئلہ جو چل رہا ہے، جب پہلے کچھ دن پہلے جب بچہ تھا تو والدین اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن جب جوان ہو گیا، جب اس کا ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جب اس کے سہارا کا ضرورت ہوا، چند پیسے کا ضرورت ہوا تو وہ بچے اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے کے تمام مسئلے سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ